ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا۔ یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو۔ واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی۔ اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، فیڈر میں پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانا پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی ہے۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی ہیں، پالا کرتی ہیں۔ تو بتانا تائی کی آیا، میں مثال دے رہا ہوں، نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں؟ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا، جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہیں برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبوی کا دروازہ گزری ہی تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک ممبر پر اٹھ کے کھڑے ہوئے، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک، میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا، اور پھر میرے رسول نے زمین میں حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی، اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اللہ یاد کی حالت میں، حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحامل الفتاویٰ میں امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد فوجوں کی فوجیں نہیں ہوئی، ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آداد نکلنا پڑتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، بڑی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا
10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरदम नहीं होती, क्योंकि हम अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं इनका बनता है खड़े हो, हालांकि भाई दुनिया सबके लिए खड़ी नहीं होती। जब कोई खड़ा होगा तो मदद रुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझे रह भी लगा, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी कर, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर, खुफिया तदबीर से महफूज कर। इन हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो बेस को सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है, जनाब कालर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़ी के पीछे भागे। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती है। हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते हैं आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया। मेरे महबूब फरमाने लगे आज जब मैंने अपनी शानें देखी, वो मकाम देखा तो मुझे अपनी अम्मा की याद आई। माँ की याद, रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना, कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होगी, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुभान अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता। मेरी अम्मा अम्मा को मकाम याद आता, वो पर्दा सिरका के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो मामू फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। वजाहत की तो फिर सारे रोने लगे, फिर सब रोने लगे, फिर अपना अपना दर्द, अपना अपना शौक, अपना अपना शौक। क्यों नहीं तू बात